غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے، امام غزالی نے کتاب لکھی ہے احیاء العلوم، پورا نام احیاء علوم الدین، لیکن لوگ احیاء العلوم کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی نا تو کچھ لوگوں نے بہت کیچڑ اچھالے، یہ کیا کتاب لکھنے کی ضرورت تھی، یہ کیا ہے، یہ کون سا واقعہ، یہ کیا ہے؟ میرے پیاروں جو لوگ کیچڑ اچھالتے تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے خواب دیکھنے والے کو کہا یہ کتاب پر آبجیکشن اٹھاتا ہے، اعتراض اٹھاتا ہے۔ خواب میں ہمارے نبی نے ایک کوڑا اس کی پیٹھ پر رکھا، وہ کہتا ہے کیا، بلکہ کفنانے والے دفنانے والے کہتے وہ کوڑے کا نشان آخر تک بدن پر باقی رہا تھا۔ تو وہ کتاب سے میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، کتنی پیاری کتاب ہوگی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محلہ مسلمانوں کا، بولو محلہ، سارے مسلمان روزہ رکھے، وہ اس زمانے کی بات ہے، بچے بھی روزہ رکھے، سب روزہ رکھے، بالکل عصر کا وقت ہے اور عصر کی نماز ہو گئی ہے، اور بہت سارے مسلمان بچے ایسے مسجد کے باہر بیٹھے۔ اب ظاہری بات ہے بچہ روزہ رکھے گا، ارے ہم لوگوں کا عصر میں کیا حال ہو گیا، دیکھو نا، دکھ ہی رہا ہے نا، سب کا حال دکھ ہی رہا ہے نا، کیسے کیسے بیٹھے ہیں۔ ہاں ہنساؤ تو ہنسنا بھی بھاری پڑتا ہے، صحیح میں رونا تو دور کی بات ہے، ہنسنا بھی بھاری پڑتا۔ تو ہم سب بیٹھے، تو وہ تو بچے لوگ تھے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ مسجد کے باہر عصر پڑھ کے سب بیٹھے ہیں اور سب روزے میں ہیں۔ اس مسلمان کے محلے میں ایک یہودی کا گھر ہے، ایک یہودی کا گھر ہے، اس کا بچہ باہر آیا اور ہاتھ میں بنانا لے کر آیا، بھائی اس کا تو کوئی روزہ نہیں تھا، آیا اور سارے بچے بیٹھے تھے، اس کے بیچ میں اس نے بنانا کھانا شروع کیا یا کوئی بھی فروٹ کھانا شروع کیا۔ اب وہ یہودی جو باپ ہے وہ اپنے کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سارے بچے مسلمان کے روزے میں اور کیسے بیچارے مرجھائے ہوئے بیٹھے، اور یہ میرا بیٹا، اس کو شرم نہیں آتی، کم از کم یہ روزے، ہم یہودی ہیں، ہم روزے کو نہیں مانتے مگر کم از کم ان کا تو خیال کرتا۔ اس نے آ کر وہ جو بنانا کھاتا تھا اس کو کھینچ لیا اور پھینک دیا اور بچے کو تماچا مارا اور گھر میں بھیجا اور کہا سمجھ میں نہیں آتا، سارے بچوں نے روزہ رکھا، ہم روزہ نہیں رکھتے، مگر ان کے سامنے کھانا تو نہیں چاہیے، ہاں جب یہ لوگ روزہ افطار کرے تب کھائے تو کوئی حرج نہیں، یہ سارے بیچارے بھوکے بچے، ان کے بیچ میں تم یہ اپنا بنانا لے کے چلے گئے۔ خیر معاملہ ختم ہوا، وہ بچے کو تو مارا، بچہ گھر چلا گیا روتا روتا۔ ایک زمانے کے بعد وہ یہودی کا انتقال ہوا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اللہ کا ولی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ یہودی جنت میں گھوم رہا ہے، وہ یہودی جنت، تو اللہ کے ولی کو بڑا تعجب ہوا، یہودی یہ جنت میں کیسا؟ بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے جنت میں کون جائے گا؟ ارے بولو نا، زور سے بولو نا بھائی، نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، زور سے بولیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بولو نا، ورنہ ٹوٹنے والا ہوتا تو میرا کب کا ٹوٹ گیا ہوتا۔ بولو نا، جنت میں کون جائیں گے؟ اللہ نے کہا نا، اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اللہ نے خاص کر دیا جنت تو صرف ایمان والا، کلمہ والا اسی کی جنت ہے، اچھے اعمال کرنے والا اس کی جنت۔ تو وہ اللہ کے ولی نے کہا یہ تو یہودی مرا اور اس کی تو کفن دفن سب یہودی کے طریقے پر ہوا، یہ جنت میں کیسے؟ تو اللہ کے ولی نے خواب میں پوچھا، ارے اللہ کا بندہ تو یہودی تھا، تیرا مرنا یہودی کے طریقے پر، تیرا کفن دفن یہودی کے طریقے پر، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو کیا کہتا یہودی، کیا کہتا، ہاں دنیا سمجھتی میں یہودی تھا، تم کو نہیں معلوم مرنے سے 2 منٹ پہلے کسی نے نہیں، پیدا کرنے والے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے۔ 2 منٹ پہلے، مرنے سے 2 منٹ پہلے کسی نے نہیں پڑھایا، اللہ نے مجھے کلمہ پڑھا۔ تو وہ اللہ کے ولی کہتے کیوں اللہ نے تجھے کلمہ کیوں پڑھایا؟ پوری زندگی یہودیت میں گزارا، تیری بیوی یہودیہ، تیرے بچے یہودی، تیرا کفن دفن یہودی، پھر اللہ نے 2 منٹ پہلے کلمہ کیوں پڑھایا؟ تو وہ یہودی کہتا، اللہ کے ولی کو خواب میں کہتا، اللہ نے مجھے کلمہ پڑھایا تو میں نے خود اللہ کو پوچھا، اللہ یہ کلمہ تو نے کیوں پڑھایا؟ اللہ نے کہا، اے میرے بندے تو نے میرا مہینہ رمضان کی قدر کی، تو نے جو میرا مہینہ تھا رمضان کی قدر کی، بچے کے منہ پہ تماچا مار کے تو نے وہ فروٹ کو پھینک دیا، بچے کو گھر میں بھیجا، تو نے میرے مہینے کی قدر کی، اور جو میرے مہینے کی قدر کرتا ہے موت سے پہلے اس کو ایمان سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ تو میرے پیارو، یہ واقعہ لکھنے کے بعد امام غزالی نے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ ایک یہودی ہے،
ایک یہودی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں، ہمارے نبی کو نبی ماننے والا نہیں، ہمارے قرآن کو قرآن ماننے والا نہیں، لیکن رمضان کی عزت، رمضان کا احترام، رمضان کا رسپیکٹ تو 2 منٹ پہلے اللہ کلمہ دیتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں اگر ایک غیر رمضان کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو کلمے کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنا رمضان کی توہین کرتا ہے، ہم لوگ روزہ کتنے نہیں رکھنا، بہت لمبا روزہ نہیں رکھنا، اور میرے پیارو رمضان کا روزہ رکھتے بھی ہے، کیا معلوم اللہ قبول کر رہا کہ نہیں کر رہا روزہ۔ رمضان تراویح، رمضان میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو سام رمضان او قام رمضان، دن میں روزہ اور رات کو تراویح۔ عید کا چاند نظر آئے گا، عید کا چاند نظر آئے گا، پھر کوئی روزہ رکھتا، پھر کوئی روزہ رکھتا فرض روزہ نہیں، کوئی تراویح پڑھتا، بلکہ آپ کے یہاں تو چاند کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو جب رات تراویح ہوتی ہے اور چاند بھی دکھنے والا ہوتا ہے تو تراویح بھی ہوتی جاتی ہے اور چاند کی خبر بھی معلوم کرتے ہیں، اور جہاں بھلے 8 رکعت تراویح کی ہوئی ہو، 10 رکعت ہو گئی ہو، خبر ملی چاند، عید کا چاند، بس امام صاحب تراویح بند۔ معلوم ہوا کہ اسپیشلٹی آف رمضان ہے روزہ اور تراویح، اور ہم لوگ تراویح، میں نے بہت سو کو دیکھا تراویح میں پہلے دن تو مسجد پیک ایسا لگتا ہو انقلاب آ گیا برطانیہ میں، دوسرے دن تھوڑے کم، تیسرے دن اور کم، اور جتنے ینگسٹرز ہیں وہ کم ہوتے جاتے کم، میں آپ کو انڈیا کی بات کروں کم ہوتے جاتے کم، اب کب آئے گا معلوم 27، کیوں ایسا لگتا قرآن ختم کرانے حضرت کو بلائے کیا میرے دوستوں، کتنے گئے یہاں کی بات نہیں کرتا، ہمارے انڈیا کی بات کرو، ہمارے انڈیا میں کتنے ایسے، میں نے ابھی ان کو کہا سورت میں نے کہا وہ جب تراویح ہوتی ہوگی نا تو امام صاحب پڑھ رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے گھوم رہا ہے، اس کو پیاس نہیں لگی تو بھی پانی پی رہا ہے، اس کو پیشاب کرنے نہیں جانا تو بھی پیشاب کرنے جا رہا ہے، اور وہ یوں گھومتا، اور امام صاحب تو فل سپیڈ میں چلتا رہتا، جب وہ اس پر آئے گا نا یا علمون، معلوم ہے اب رکوع میں جائے گا، دوڑتا آیا، تو جب تک امام قرآن پڑھتا تھا کیا تیرے پیٹ میں دکھ رہا تھا؟ تیرے کو کوئی الرجی تھی، کوئی پرابلم ہو گیا تھا؟ میرے پیارو امام غزالی کی بات سمجھ میں آتی ہے، غیر رمضان کی قدر کرے اللہ موت کے وقت کلمہ دے، کہیں ہم جو رمضان والے ہیں ناقدری کرے اللہ نہ کرے کہ موت کے وقت کلمہ چھین لے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ، سبحان اللہ بولو، رمضان مہینہ ہماری مغفرت کا مہینہ، ساتھ میں بول ہماری مغفرت کا مہینہ۔ ارے ہمارے نبی نے کہہ دیا، اعلان کر دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے 10 دن آ گئے، اللہ نے رحمت نچھاور کر دی، ارے دوسرے 10 دن آ گئے، اللہ نے مغفرت کے پروانے تقسیم کر دیے، آخری 10 دن آ گئے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے میرے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ بہت پیارا مہینہ، بولو نا بہت۔ اور ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستو، اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہیں ہوئے تو کب ہوگی پھر؟ نہیں میرے دوستو، اللہ پھر بہتر جانے، باقی رول ریگولیشن ختم۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب ماشاءاللہ بیٹھے، ہمارے نبی نے بد دعا کی کبھی؟ ارے زور سے بولنا ہاں یا نہیں؟ ہمارے نبی نے بد دعا کی؟ نہیں، انسان کو نہیں، جنات نہیں، ہمارے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کو نہیں، اللہ کی قسم ہمارے نبی بد دعا نہیں دے رہے، لیکن اتنا ضرور آپ کو ماننا پڑے گا کہ بد دعا پر آمین کہی ہے ہمارے نبی نے، بد دعا تو نہیں دی مگر بد دعا پر ہمارے نبی نے بد دعا دے رہے حضرت جبرائیل، آمین کہہ رہے محمد الرسول اللہ، بد دعا وہ دے رہے جن سے بڑھ کے کوئی فرشتہ نہیں، آمین وہ کہہ رہا جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، تو بات تو مطلب ہے کہ مکمل ہو ہی گئی۔ ارے بولو نا بات تو، یہ بات میں اب کوئی شک کوئی شبہ کچھ نہیں، ہاں ہمارے نبی نے آمین کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، برباد ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ مسلمان ہم لوگ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے، ہمارے نبی نے اس پر کہہ دیا آمین۔ میرے دوستو اس سے بڑھ کر اب کوئی گارنٹی نہیں چاہیے، جو ہمارے نبی نے کہہ دیا بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارو اب میں آ رہا ہوں، سمجھو بیان نبی شروع ہو رہا ہے، تو ابھی تک کیا ہوا آپ جانو کیا ہوا ابھی تک، اب میں آ رہا ہوں بیان پہ، خاص بیان پہ آ رہا ہوں میرے پیارو۔ 3 قسم کے، دیکھو ایسے تو بہت ہے لیکن جو عام ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں، 3 قسم کے گنہگار، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، کتنے؟
ہاں اب معلوم نہیں میں 3 تک پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچوں گا تو آئندہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو بلیک بن میں آنا ہی ہے نا, یہاں تو آوے تو ٹکٹ تو وصول ہو جاتا ہے. اچھا ہوا وہ تو ٹکٹ والا بیچارہ چپ چاپ بیٹھے رہتا ہے. نئے مولانا احمد بیٹھا یہ دیکھو شیر ببر جیسا چھلانگ لگانے کے لیے. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. 3 قسم کے, بولو کتنے؟ 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی نے, اور ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی نے قسم کھا کے فرمایا, حالانکہ ہمارے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت, ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت. قسم کون کھاوے؟ ہم لوگ کھاوے. بھائی کوئی میرے کو بولے کہ میرا 1000 پاؤنڈ تو نے لے لیا, میں کہوں نہیں میں نے نہیں لیا, تو کہتا نہیں میرے کو معلوم ہے تو نہیں میرا 1000 پاؤنڈ لیا. اب میں کہوں گا اللہ کی قسم میں نے نہیں, تو قسم کھانے کی تو ہم کو ضرورت پڑے. نبی تو وہ تھے زمین پہ بولتے تھے, اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا تھا. ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آواز نہیں آ رہی, ذرا بلند آواز سے بول دو نا, بہت پیارا مہینہ. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع کہتے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. زور سے ذرا اللہ روزہ قبول کرے گا. نہیں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ارے ہمارا نبی وہ نبی, بولو سبحان اللہ, بولو ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہمارا نبی وہ نبی, سبحان اللہ بول دو سبحان. ہمارا نبی وہ نبی صدیق اکبر ایمان لائے, محبت سے دیکھے. ہمارے نبی نے محبت سے دیکھا, اللہ نے ابو بکر کو قیامت تک کے لیے صدیق بنا دیا. ہمارے نبی نے محبت سے عمر کو دیکھا, اللہ نے فاروق بنا دیا. ہمارے نبی نے محبت سے عثمان کو دیکھا, اللہ نے ذو النورین بنا دیا. ہمارے نبی نے محبت سے علی کو دیکھا, اللہ نے شیر خدا بنا دیا. ارے ہمارے نبی نے کالے کلوٹے غلام بلال کو سینے سے لگایا, اللہ نے جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا. ہمارے نبی وہ نبی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی معراج پہ جائے تو نبیوں سے ملاقات کریں, بولو سبحان اللہ. سارے نبی ہمارے نبی کا استقبال کرے, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سدرۃ المنتہا پر جائے, ارے ہمارے نبی عرش معلی پر وہ مقام پر جائے جہاں جبرائیل کہے آپ ہی پہلے ہیں اور آپ ہی آخر ہے, اول بھی آپ اور بولو آخر بھی آپ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں, آپ کے بعد کوئی. یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں, آپ سے بڑا سچا صادق اور مصدوق نہ کوئی تھا اور نہ کوئی. اللہ نے کہہ دیا, میرے ساتھ میں پڑھو نا پورا مجمع, اللہ نے فرما دیا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا محبوب کہتا جا, بولتا جا, فرماتا جا, زبان تیری ہوگی, کلام اللہ کا ہوگا. تو میرے پیارو اب آ جاؤ, بہت اہم ٹاپک پہ آ جاؤ. 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں, اور لاکھ چاہے گا مگر ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہہ دیا 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں جن کی مغفرت نہ تو شب برات میں ہوئی اور 15ویں شعبان مغفرت نہیں ہوئی, رمضان کی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اور ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ شب قدر جو بڑی رات آئے گی اس میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہمارے نبی فرماتے عید کی رات میں تو اللہ قسم کھا کھا کے مغفرت کرتا ہے, مگر 3 قسم کے گنہگار کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی. تو وہ کون ہے میرے پیاروں, کون ہے؟ کہیں ہم لوگ تو اس میں نہیں ہیں, اور اگر ہے تو اپنے آپ کو باہر نکالو. اور اتنا لمبا روزہ, 20 آورز 19 آورز روزہ, کیا کام کا؟ یہ تراویح. اس لیے یہ 3 قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو نکالو, جس میں سب سے بڑا گناہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کو معاف کرے گا, اللہ سب کو معاف کرے گا, مگر جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتا ہوگا بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. جس نے اللہ سے نہیں مانگا, بھائی حالات تو سب پہ آتے, میرے پر آتے, آپ پر آتے. بھائی ہمارا فریضہ ہے کس سے مانگنے کا؟ نہیں آواز دو نا, آواز دو ساتھ میں, کس سے مانگنے کا؟
ہاں ٹھیک ہے بھائی، میرے کو اگر کبھی قرض کی ضرورت پڑی، میں نے کسی سے مانگا، میں نے قرض دیا یا قرض لیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض مانگا اور ہمارے نبی نے قرض دیا، لیکن توحید، اصل توحید یہ ہے جو آج ہم تو سمجھتے غیروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ اصل توحید یہ ہے پہلے اللہ سے مانگنا، اس کے بعد میں اللہ جو دماغ میں بات ڈالے تو لوگوں سے مانگنا۔ پہلے کس سے مانگنا؟ اللہ کو چھوڑ کر پہلے غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے پیارو، ہاتھ سے طے کرو کس سے مانگو گے؟ اور بہت افسوس کے ساتھ میرے کو بولنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا، ہم کتنے کتنے دن ہو جاتے، ہم کب اللہ سے مانگتے؟ ہمارا اللہ سے مانگنے کا ٹائم کب ہے؟ بھائی نوکری کی ضرورت ہے، جاب کی ضرورت ہے، ادھر انٹرویو کی ضرورت ہے، ادھر انٹرویو کی ضرورت، سب کام کر رہا ہے، سارے پروسیجرز پورے کر رہا ہے، سارے ڈاکیومنٹ پورے کرتا، مگر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بولتا۔ بھائی سر میں درد ہوا، پاؤں میں درد ہوا، ہاتھ میں درد ہوا، سارے ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ ڈاکٹر سے کام نہیں تو میں منع نہیں کرتا، جا بھائی علاج کرنا ہے، سارے ڈاکٹروں کے پاس جا، ارے جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے تو ساری فارمالٹیز پوری کر، مگر کیا 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بول سکتا؟ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ حالانکہ حدیث پاک میں لکھا، حدیث پاک میں بالکل صاف شبدوں میں لکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں اللہ سے مانگ لے، اللہ تیری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ کون کون تیار ہے بھائی آج سے؟ کس سے مانگنے کا؟ نہیں ساتھ میں بولو، کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے۔ بھائی تیار ہو نا؟ اللہ سے۔ سب سے بڑی چیز یہ، اگر ہمارے دل میں توحید کی کمی آئی، تھوڑا بھی فرق آ گیا، تھوڑا بھی فرق آ گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، بڑی بڑی راتوں میں ہماری مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ۔ نام سنا امام عاصم؟ یہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ تجوید کے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرات کو لے کر ہم پڑھتے ہیں، امام عاصم رحمۃ اللہ، ان کا پورا نام ہے امام عاصم بن ابی نجود رحمۃ اللہ علیہ۔ صرف آپ اتنا یاد رکھو، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب تھے، بہت غریب تھے، اور گھر میں ایسے حالات آ گئے کہ کھانے کے لالے پڑے، بیوی پریشان، بچے پریشان۔ وہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، سننا، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے، کسی کے پاس گئے ہوں گے، کسی سے کہا ہوگا میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، میرے کو دے دے، تو اس نے کچھ منع کر دیا، پھر دوسرے کے پاس گئے، اس نے منع کر دیا، تیسرے کے پاس گئے، اس نے منع کر دیا۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ خود حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مفتی تھے، اور بہت بڑے قرات کے امام تھے۔ سوچنے لگے میں کیوں یہ بے وقوفی کرتا، میں کیوں لوگوں کے دروازے پہ جاتا۔ وہ رات کا سناٹا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آ گئے، مسجد کے کونے میں بیٹھے، اور میرے دوستوں ہماری طرح دعا نہیں مانگی 5 منٹ والی یا 10 منٹ والی، وہ امام عاصم دروازے پر پڑ گئے اور روتے روتے کہا، اللہ اب مر تو سکتا مگر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، مانگوں گا تو تیرے ہی دروازے سے لے کر جاؤں گا۔ اور وہ امام عاصم معلوم نہیں رات کو کتنے گھنٹے روئے اور کیا دعا پڑی، وہ بھی کتابوں میں لکھا، ہم بھی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بولو نہیں، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کیا دعا پڑی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر، وہ ان کا رونا ہوگا، کیسا رونا ہوگا کہ زمین پر بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے اور دعا مانگ رہے، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک۔ یہ رات امام عاصم دعا مانگ رہے، اے مسبب اسباب، اے دروازوں کا کھولنے والا، اے دعاؤں کو سننے والا، اے گنہگار جب ہاتھ پھیلائے تو معاف کرنے والا، اے اللہ، حلال مانگنے کے واسطے تیرے دروازے پر آیا، اللہ اتنا دے دے کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ وہ امام عاصم مانگ رہے تھے، آج بھی کتابوں میں لکھا، وہ تو دعا مانگ رہے، رو رہے، اچانک دھاڑ سے آواز آئی، ایسی آواز ہے جیسے دیوار ٹوٹ کے گری ہو۔ تو امام عاصم نے جلدی سے اپنا ہاتھ رکھا اور یہ دیکھنے لگے کون ہے، دیکھا تو اپنے سامنے اتنا بڑا ایک بیگ رکھا ہوا، اتنا، تو سمجھے کسی کا بیگ ہوگا۔ کہا بھائی کس کا بیگ ہے، بھائی کس کا بیگ ہے، کس کا بیگ ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ تو یہ بیگ آٹومیٹک کھلا، بولو آٹومیٹک کھلا۔ 800 دینار رکھے ہوئے تھے، 800 سونے کے دینار اور ایک قیمتی پتھر بھی اس میں رکھا ہوا تھا۔ امام عاصم پھر وہ اس زمانے میں جیسے بھی چراغ جلایا اور کہا، ارے بھائی کون ہے، کس کا یہ امانت لے کے جا، بھائی یہ کس کی امانت ہے، میں نے اللہ سے حلال مانگا ہے، یہ کس کی امانت ہے۔ غیب سے اللہ کی آواز آئی، ادھر ادھر کیوں دیکھتا، جس سے مانگا اسی نے تجھے پہنچا دیا ہے۔ لکھا ہے امام عاصم نے پوری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت کی مگر کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اسی زندگی سے ان کی نسل و نسل نے کام کیا ہے۔ میرے پیارو، یہ دینے والا کون؟
یعنی ساتھ میں دینے والا. اور میں نے دعا بھی بتا دی آپ کو, وہ جو دعا مانگی تھی انہوں نے, تھوڑے یاد ہے, بھول گئے دعا, یاد رہے گی نا انشاءاللہ. کیا دعا مانگی؟ یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا سامع الاصوات یا مجیب الدعوات اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک. مانگیں گے ہم لوگ بھی یہ دعا مانگیں گے. گرے گا, بیگ گرے گا. ارے بولو نا ہاں یا نہیں. ارے جو اللہ ان کو دے سکتا وہ اللہ ہم کو بھی دے سکتا ہے نا. میرے کو ایک بھائی نے پوچھا, مولانا آپ نے بیان, میں نے وہاں انڈیا میں بیان کیا ہوگا, تو کہا آپ نے وہ جو دعا بتایا نا, میں نے تو اس کو برابر پھر کیسٹ میں سے سنا, یاد کر لیا, لیکن ابھی تک بیگ گرا نہیں ہے. ابھی تک بیگ گرا. اس پر میں نے ایک واقعہ سنا ہے, وہ سناؤ آپ کو, سناؤ بھائی. پڑھیں گے تو گرے گا تو ضرور, اس لیے کہ جو خدا امام عاصم کا وہ خدا ہمارا بھی ہے, لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے. سناؤ آپ کو, ہاں یا نہیں. مولوی احمد 20 سال ہو گئے, 20-21 سال ہو گئے نا. مولوی شعیب ایسا کا ایسا ہی معاملہ ہے بھائی. اب تو بولنے کو بھی شرم آتی کہ بیوی سے ڈرتا ہے. اس کا تو 21 سال میں میرے کو بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے. اور ماشاءاللہ میں گھر پہ جاتا ہوں نا, ہمارا مولوی احمد, نذیر بھائی, کسی کو کیا بولوں بھائی, سب کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. ہمارے پٹھان صاحب کو چھوڑ کے سب, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. خیر میں ایک بات آپ سے کہوں گا, وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابھی شروع میں نے لیا نا, شیخ عبد القادر جیلانی. وہ ایک مرتبہ کچھ جوان ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہا, حضرت آپ کو اسم اعظم معلوم ہے؟ اسم اعظم سمجھتے ہو؟ اسم اعظم یعنی اللہ کے ناموں میں ایک نام اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. وہ نام اگر کسی کو مل جائے تو کتابوں میں لکھا ہے وہ نام کے بعد تم اگر آواز دو گے تو چاند بھی تمہاری ہتھیلی پر آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں اسم اعظم. وہ بزرگوں کو معلوم ہوتا, اللہ کے ولیوں کو معلوم ہوتا وہ کیا اسم اعظم ہے. تو ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 89-90 یعنی بڑی عمر ہو گئی, اور کسی نے آ کر, بہت سارے جوان جمع ہوئے, کہا حضرت ہم کو معلوم ہے اسم اعظم آپ کے پاس ہے, اسم اعظم. تو حضرت نے کیا فرمایا, بھائی اسم اعظم مت ڈھونڈو, پہلے 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن پڑھو. اسم اعظم کہا نہیں حضرت لیکن آپ کو معلوم ہے, دے دو نا, آپ کا کیا جائے گا, ہم اسم اعظم سے, ارے اپنی دنیا بھی بنے گی, دین بھی بنے گا, ارے پورے بغداد کے بادشاہ بنیں گے. جب چاند اتر کے آسمان سے چاند اتر کر ہتھیلی پر آ سکتا تو کیا دنیا نہیں آئے گی. حضرت نے بہت سمجھایا لیکن کوئی ماننے کو, سارے جوانوں نے کہا حضرت آپ کا گھر چھوڑیں گے نہیں, پہلے آپ ہم کو بتا دو نا اسم اعظم کیا ہے, بتا دو نا. حضرت نے دیکھا کہ جاتے نہیں, اور اسم اعظم لے کے آپ کو بھی چاہیے, افطاری کے بعد چلے گا اسم اعظم. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, جب دیکھا کہ کوئی, کہا چلو میرے ساتھ میں, چلو سب میرے ساتھ میں چلو. اب سب جوان خوش کہ حضرت ہم کو لے کے جا رہے, کہیں نہ کہیں لے کے جا کر, اب لے گئے سیدھے دریا کنارے کے پاس لے گئے. اب وہ دریا تو دریا ہوتا, آپ نے دیکھا ہوگا سمندر دریا, وہ موجے مارتا ہوا دریا, موجے تھپیڑے مارتا ہوا دریا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آ جاؤ سارے جوان آ جاؤ, اب میں اسم اعظم کا استعمال کر رہا ہوں. ارے سب تیار ہے, کوئی اس زمانے میں جو بھی لکھنے کا ہوگا, کوئی چمڑے کا ٹکڑا, کوئی کاغذ تیار کی, جو بتائے ہم کو فوراً لکھنا ہے. تو کہا یہ سب کیا کر رہے ہو, کہا آپ جو اسم اعظم بتا, کہا اتنا بڑا تھوڑی ہے کہ لکھنے کی ضرورت پڑے, تو کیا اسم اعظم کیا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اللہ. بولو کیا فرمایا, اللہ. یہ سب جوانوں نے کہا ہم کو الو بناتے ہیں, یہاں وہاں سے یہاں تک لائے, اللہ تو ہم کو بھی معلوم ہے, ہم تو ہر دعا میں یا اللہ بولتے ہیں, تو ابھی تو کچھ بھی ہوا نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے ولی جلال میں آئے, وہ سمندر کا پانی بہ رہا ہے, تھپیڑے مار رہا, بس آپ نے فرمایا اللہ رک جا, پورا سمندر کا پانی ٹھہر گیا. کہا دیکھو یہ اسم اعظم ہے. کہا یہ اسم اعظم ہے کہ جو نظام تھا, نظام کائنات تھا, سمندر کا پانی کا بہنا, یہ اس کی اصلیت ہے, اس کی مادیت ہے, اس کو ہم نے روک دیا. اب سارے جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے, کہا ابھی اسی اللہ کا نام لوں گا پھر بہتا ہو جائے گا. کہا اللہ, پھر بہتا ہو گیا پانی. تو سب جوان کہنے لگے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسم اعظم تو اللہ ہے, آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا, میرے کو بھی آ گیا, تو پھر کائے کو آتا نہیں ہے بھائی ہم جب تو سب نے پوچھا حضرت یہ جب اسم اعظم ہے تو ہم تو اللہ کہہ کے مانگتے, کچھ بھی نہیں ملتا. کیا فرمایا, شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اپنے دل پر یوں ہاتھ رکھا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کی قسم اسم اعظم اللہ ہی ہے, مگر مجھے ملا اور آپ کو نہ ملا, اس لیے کہ میں نے اس دل سے اللہ کہا ہے جس دل میں اللہ کے سوا کوئی آتا ہی نہیں ہے.
مطلب وہ دل ہو جس میں اللہ کے سوا ہمارے دل میں ہے. اتنا بڑا ڈبلا لے کے گھومتے ہو نا آپ لوگ, کیا موبائل اس کے آنے کے بعد سے تو کہاں اللہ. آپ صرف اتنا اندازہ لگاؤ کہ موبائل پر جتنی دیر بات کرتا ہوں کہ آپ نے پروردگار سے اتنی بات کرتا ہوں. فیس بک پہ جاتا, واٹس ایپ پہ جاتا, ہزاروں خرافات. ابھی ایک بھائی میرے پاس آیا انڈیا میں, میرے کو کہتا مولانا یہ واٹس ایپ پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے, یہ فیس بک پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے, یہ نیٹ پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے, مفتیان کرام کو چاہیے کہ فتویٰ دے دو کہ یہ حرام ہے. میں نے کہا ایسا کیسا حرام کا فتویٰ دے دے بھائی, اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں. لیکن ایک بات میں نے کہا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اسلام میں شراب اور جوا حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ شراب اور جوا, ہاں یہ گیملنگ, یہ حرام ہوا. بولو حرام ہوا نا, حرام ہوا. تو اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول شراب حرام, اللہ کے رسول جوا حرام, اس میں تو پروفٹ ہے, اس میں نفع ہے. ارے شراب پیے تو طاقت بھی آتی ہے, تھوڑی ہمت بھی آتی ہے, حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے. تو شراب میں نفع ہے, جوا میں نفع ہے, اور اللہ کے رسول آپ نے حرام کر دیا. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ کہتے ہیں اس میں نفع ہے پھر حرام. فوراً آیت کریمہ اتری وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نفع نہیں ہے, اللہ نے کہا نفع ہے مگر نقصان زیادہ ہے. اور اللہ نے کہا ہمارا قانون ہے نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو اب میرے کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میرا واٹس ایپ, میرا فیس بک, اس میں نفع یا نقصان, اس میں نفع یا نقصان. کوئی فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. اگر اس میں نقصان زیادہ ہے, 24 گھنٹے میں میرا گناہ اس میں زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم ہوتا ہے, تو سمجھ لے کہ تیرے واسطے یہ حرام ہے. اور اگر اس میں نفع ہی نفع ہے تو اس سے بڑھ کے حلال چیز کوئی نہیں ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر بات تھوڑی لمبی ہو گئی. بات یہ کر رہا تھا کہ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے والا بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو بھائی سب ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ کس سے مانگنے کا؟ بولو ساتھ میں بولو, کس سے مانگنے کا؟ اچھا نمبر 2 میں بتا دو پھر بات ختم کر دو. نمبر 3 کا بھی بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 کا گنہگار وہ ہے, سن لو, نمبر 2 کا گنہگار وہ ہے جس کے دل میں حسد ہو. ہے بھائی, جس کے دل میں جیلسی نہیں, مغفرت نہیں ہوتی اس کی, روزے لمبے ہوں گے. اور یہ حسد ہے نا, حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب سے بڑا دل کا گناہ اگر کوئی ہے تو جلن ہے. یہی جلن جو ہے دوسرا گناہ پیدا کرتی ہے. آپ کو غصہ آتا ہے بھائی, آپ کو غصہ آتا کا پھر یہی جلن جو ہے اندر دل میں انتقام, ریونج, کینہ, کپٹ کو پیدا کرتا. کہا حسد والی بیماری, جیلسی ختم کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کو صاف اور پاک بنا دے گا. اور آج ہو رہے کہ حسد ہے کہ نہیں؟ بولو نہیں نا. آج کسی کو, بلکہ ہم لوگوں کا تو ایسا حال ہو گیا, اندر سے اتنے گندے ہو گئے, کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. ہم کو خبر ملے نا اس کی دکان چل گئی, اس کا مکان میں ایسا ہو گیا, تو اس وقت تو کہے گا ارے بہت اندر دل میں سوتا گیا تو تھوڑا اور ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میرے پیاروں. ہمارے دل میں جلن, بہت زیادہ جلن, بہت. میں ایک بات بتا دوں بھائی, ٹائم ہے نا مفتی صاحب, میں جلدی ایک بات بتا دوں آپ کو, سننے جیسی بات ہے. یعنی اندازہ لگاؤ کہ دل کتنا صاف ہونا چاہیے. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت معاویہ. جلدی بتاؤ کیا نام؟ حضرت معاویہ. کہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت معاویہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ماشاءاللہ بالکل جوان تھے, خوبصورت تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے حضرت معاویہ کو بلایا, کہا معاویہ, اے معاویہ, وہ غسان ایک جگہ ہے, غسان, وہاں کا شہزادہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. کہاں پہ آنے والا؟ غسان سے آ رہا ہے. اور کہاں آ رہا ہے؟ لیکن اس نے وہیں سے غسان سے ہمارے نبی کو خبر بھیج دی, میں مسلمان نہیں اور مسلمان ہونے والا بھی نہیں, لیکن میں مدینے سے پاس ہونے والا ہوں, میں مدینے میں ملاقات کرنے بھی نہیں آؤں گا, میں صرف مدینے سے پاس ہونے والا ہوں, لیکن آپ کے لیے پریزنٹ لے کے آ رہا ہوں. آپ کسی بھی اپنے خادم کو بھیجنا, میں وہ پریزنٹ اس کے حوالے کر دوں گا, آپ اسے قبول کر لینا. اچھا سچ بتاؤ, ہمارے نبی کو کوئی پریزنٹ کی ضرورت تھی؟
کوئی ہدیے کی کوئی تحفے. لیکن ہمارے نبی نے سوچا میں ایمان والے اخلاق بتاؤں گا, قبول کروں گا, ہو سکتا ہے اس بہانے اللہ اس کو ایمان سے مالا مال کر دے گا. تو ہمارے نبی نے حضرت معاویہ کو کہا کہ دیکھو دیکھو, اس زمانے میں گھڑی وڑی تو نہیں تھی, کہا مجھے اندازہ ہے کہ غسان کا شہزادہ بھی پہنچنے والا ہے, تھوڑی دیر میں پہنچے گا, جاؤ معاویہ جاؤ, معاویہ جاؤ. اور اس لیے کہ وہ اندر تو آنے والا نہیں, وہ تو بائی پاس مدینے سے بائی پاس ہو رہا, تو کہا کہ معاویہ جاؤ اور دیکھو وہ جو بھی تحفہ دے وہ لے کر آ جانا. حضرت معاویہ گئے, ایسی چلچلاتی دھوپ, ایسی گرمی. حضرت معاویہ کہتے میں بھوکا, میں پیاسا, اب میں کھڑا, وہ آ نہیں رہا, وہ آ نہیں رہا. حضرت معاویہ کہتے گھنٹے کھڑے رہا, لیکن ایک بار بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ واپس چلا جاؤں, اس لیے کہ میں نے سوچ لیا میرے نبی نے حکم دیا ہے, اب یا تو واپس جاؤں گا تو میرا ایمان خطرے میں چلا جائے گا, اس لیے یہی رہوں گا. حضرت معاویہ ایسی چلچلاتی دھوپ میں اس نے میں تو آیا بھائی, گھنٹے گزر گئے, آیا وہ غسان کا شہزادہ آیا, اب اس کے ساتھ ناچنے والے, ڈھول باجے, بڑا لشکر, جاہو جلال, ہاتھی ہے, گھوڑے ہیں, اونٹ ہے, سب جا رہے. یہ حضرت معاویہ دوڑتے دوڑتے گئے, غسان کے شہزادے کو کہا ٹھہر, محمد محمد میرے نبی نے مجھے بھیجا ہے. تو شہزادہ تھا, پیسہ تھا. کہا تو کون؟ تو کہا میں غلام, ان کا غلام, میں محمد کا سرونٹ ہوں, غلام ہوں, نوکر ہوں, وہ صرف میں, وہ کیا تحفہ تم نے بھیجا ہے وہ مجھے دے دو. تو شہزادہ تھا نا, کہا میرے پیچھے پیچھے چلو, میرے پیچھے چلو, مانگنا نہیں, جب میرے جی میں آئے گا تو دوں گا, میرے پیچھے چلو. اب حضرت معاویہ کہتے ہیں وہ مجھے پیچھے لے کر چلا, اور ان لوگوں نے درمیان میں کھانا کھایا. تو یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے, اور تو کتنا دور مجھے لے کر آیا, مجھے کم از کم تھوڑا کھانا دے دے. تو وہ غسان کا شہزادہ کیا کہتا, اے یہ بادشاہوں کا کھانا ہے, اور تو محمد کا غلام ہے, تو محمد کا غلام ہے. کہا پانی دے دے. کہا نہیں, یہ بادشاہوں کا برتن کا پانی ہے, اور تو محمد کا غلام ہے. ارے حضرت معاویہ کہتے میرے پاؤں اتنے جل رہے تھے, میں نے کہا ایک جوتا تو دے دے, میں تیرے پیچھے دوڑتا رہوں گا, مجھے کم سے کم جوتا تو دے دے. کہا نہیں, ہمارے یہاں پہ جتنے جوتے ہیں یہ شاہی جوتے ہیں, اور تو محمد کا. تو آخر میں حضرت معاویہ نے کہا میرے کو ایک سواری پہ بٹھا دینا, ایک سواری پہ بٹھا دے, اس لیے کہ اتنا دور تو لے کر آیا. کہا یہ شاہی سواری ہے, اس میں محمد کا غلام نہیں بیٹھ سکتا. معلوم نہیں کتنے کلومیٹر دوڑایا ہوگا حضرت معاویہ کو, پھر اس نے وہ تحفہ دے دیا. حضرت معاویہ وہ تحفہ لے کے واپس دوڑے دوڑے آئے, پورے پاؤں جل چکے تھے. حضرت معاویہ پسینے میں, کپڑے پھٹے ہوئے, روتے روتے ہمارے نبی کے پاس آئے. جب ہمارے نبی نے حالت دیکھی اور سنا تو کہا معاویہ نہیں لیتا, ہدیہ نہیں لیتا, ارے راستے میں سے واپس آ جاتا, کیا ضروری تھا کہ ہم اس کا ہدیہ لیتے؟ حضرت معاویہ نے کہا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا, میرے ایمان بچانے کے لیے ضروری تھا, اس لیے کہ آپ نے مجھے کہا تھا لے کر آنا, معاویہ جان دے دیتا, میں مر جاتا, مگر آپ کے حکم کو کبھی نہیں توڑتا. خیر حضرت معاویہ لے کر آ گئے. اب اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ, حضرت عمر کا زمانہ, حضرت عثمان کا زمانہ, حضرت علی کا زمانہ, حضرت حسن کا زمانہ, پھر حضرت معاویہ امیر المومنین بنے. بولو کتنے سال ہو گئے ہوں گے حضرت معاویہ امیر المومنین بنے. ایک دن حضرت معاویہ دوپہر کا وقت ہے, کسی نے آ کر کہا امیر المومنین معاویہ, غسان پہ حملہ ہوا اور سارے غسان کے لوگوں کو 6000 غسان کے لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے, اور سارا مال و دولت آ گیا ہے. حضرت معاویہ اپنے کمرے سے باہر نکلے, دیکھا کہ غسان کے 6000 آدمی ہیں, ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, سب لائن میں کھڑے. معاویہ پہچان گئے وہ شہزادہ بھی کھڑا ہے, وہ شہزادہ بھی. حضرت معاویہ قریب میں گئے, کہا کہ پہچانا, مجھے پہچانا؟ تو کہا آپ امیر المومنین ہیں. بھائی امیر, کہا نہیں اس سے پہلے میں کیا تھا, کہا مجھے نہیں معلوم آپ امیر, وہ اس کو تھوڑی یاد, اب تو شکل بھی بدل گئی ہوگی. حضرت معاویہ امیر تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہتکڑیاں اور پاؤں چھوڑ دو. اور حضرت معاویہ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جو کمرے میں میں آرام کرتا ہوں اس کمرے میں ان کو لے کر جاؤ, اور شاہی کھانا کھلانا, شاہی غسل خانے میں رہے گا, اور وہیں پہ. اب حضرت معاویہ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کی آنکھ کھلتی تھی تو معاویہ اس کے پاؤں دبا رہے ہوتے تھے. 1 مہینہ حضرت معاویہ نے اپنے پاس رکھا. 1 مہینے کے بعد یہ ایک دن باہر نکلا, کہا امیر المومنین آپ میری کیوں اتنی خدمت کرتے ہو, آپ آخر ہو کون؟ آپ امیر المومنین ہیں یہ تو مجھے معلوم ہے, اس وقت پوری حکومت 65 لاکھ مربع میل پہ آپ اکیلے حکومت کرتے, لیکن آپ رات کو میرے پاؤں دباتے, آپ میرے کو اتنا اچھا کھانا کھلاتے. ارے میں مسلمان نہیں ہوں, میں مجرم ہوں, میرے ہاتھ میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, مجھے کہیں پھینک دیتے, یہ معاویہ ایسا کیوں کرتے؟ حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت معاویہ نے کہا تم پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد کا غلام ہوں, وہی محمد کا غلام ہوں جس کو تم نے بہت دوڑایا تھا,
بہت دوڑا, کہا یاد کرو وہ زمانہ, یاد کرو, میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, تم نے کہا تھا تم محمد کا غلام ہے, میں تمہیں جوتے نہیں دے سکتا, میں نے پانی مانگا تو تم نے پانی نہیں دیا, میں نے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا, ہر جگہ تمہارا جواب تھا محمد کا غلام, اللہ کی قسم آج بھی وہی جواب ہے, میں محمد کا غلام ہوں. تو وہ کہتا, اب گھبرایا, کہا نہیں, جو سزا دینا ہے مجھے دے دو. کہا سزا نہیں دوں گا, سزا نہیں دوں گا, کیونکہ میں نے قرآن پاک میں میرے نبی پر ایک آیت اتری ہے جس میں اللہ نے 2 باتیں کہی ہے کہ اگر کوئی دشمن تجھے ستائے تو صبر کر لینا, اور جب تجھے کنٹرول ملے تو معاف کر دینا. سمجھ لے کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے. انہوں نے حضرت معاویہ نے آیت پڑھی, 25 پارے کی آیت پڑھی, اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب دشمنوں نے ستایا تو نے صبر کر لیا, آج اللہ نے تجھے پاور دے دیا, تو نے معاف کر دیا. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. مفسرین نے بڑے ترجمے کیے جس میں یہ ترجمہ کیا, تو حوصلہ بتاتا ہے, اللہ بھی جنت الفردوس حوصلے والوں کی جنت تجھے عطا کرتا ہے. تو حضرت معاویہ نے یہ کہا تو وہ غسان کا شہزادہ آیا, کہا معاویہ مجھے جو سزا دینا ہے دے دے, مگر اپنا ہاتھ بڑھا دے, میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک بات ہے, میرے ساتھ 6000 تھے, باقی کا کیا حال ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا تو ان کا سب کا آقا ہے, جب تیرے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتا ہوں, آجا باہر آجا, سارے مہمان خانوں میں وہی نظر آ رہے ہیں, سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے جو تیرے ساتھ ہو رہا. وہ غسان کا شہزادہ باہر گیا, کہا میں نے ایمان قبول کر لیا. وہ 6000 نے ایک ساتھ میں آواز لگائی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ غسان کا شہزادہ کہتا, میں قسم کھا کر کہتا, کاش میں محمد کو مدینے میں ملنے آیا ہوتا. جب محمد کے غلام کا یہ حال ہے تو محمد کا کیا حال ہوگا صلی اللہ. میرے دوستو یہ ہمت ہمارے اندر بھی آ جاوے تو بھائی, جب ہوا صبر کر لیا, آج اللہ نے پاور دیا, معاف کر دے نا, معاف کر دے. آج میرے دوستو ہم لوگ تو دل میں جلن لے کے چل رہے, آج معاف کرنا. ابھی تو کون سا روزہ آپ کا؟ 3 روزہ. آج ہی یہ میں ایک چیتاونی سمجھو میں آپ کو دے رہا ہوں. ہمارے روزے کتنے ایسے جن کے برباد ہو جاتے. روزے کیسے برباد ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. ہمارے پاس موبائل, ہاں یا نہیں؟ ارے ہے تو ہاں بولو نا. ہاں, یہ اس کی گھنٹی بجتی ہے نا, ہم اٹھاتے ہیں. آپ غور کرنا, ہم اس کو پوچھیں گے کیسا ہے, روزہ ہے, الحمدللہ. تمہارا بھی روزہ ہے؟ ہاں. سحری افطاری, الحمدللہ. سیدھے تیسرے آدمی کی بات شروع ہوگی. ایوب بھائی کا کیا ہوا, عبداللہ بھائی کا کیا ہوا, عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, غیبت شروع, پیٹھ پیچھے برائی. روزے سنو, موبائل کا بٹن بند ہونے سے پہلے اللہ روزے کا بٹن بند کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے, ہمارے نبی نے کہا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں مگر ان کا روزہ. تو ہمارے نبی پاک کو پوچھا گیا کس کا روزہ نہیں ہوتا, فرمایا الغیبت تفسد الصیام. فرمایا جس نے پیٹھ پیچھے رائی کے دانے کے برابر کسی کی برائی کی, اسی برائی پر اللہ اس کے گناہ کو اللہ اس کے روزے کو برباد کر دیتا ہے. تو میرے پیارو, یہ حسد, پھر غصہ, پھر غیبت, پھر کینہ, عداوت, بھائی سب توبہ کرو گے نہیں انشاءاللہ. آج سے طے کر لو, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کوئی کرے بھی, کوئی ہوتا ہے آپ کے سامنے شروع ہو جائے گا, اے تنے خبر کہ نہیں خبر, اے عبداللہ بھائی نہ بارہ مقتل ہے, وہ جیسے آپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو, بس بس میں روزے دار, میں روزے دار. پھر بھی اگر وہ کرے نا تو اتنا کہہ دو میں جا رہا ہوں یہاں سے. حدیث میں لکھا ہے تو جائے گا, تیرا پہلا قدم اللہ جنت میں پہنچا دے گا. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. آج سے بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہم یہ طے کر لے پورا رمضان کا مہینہ پیٹھ پیچھے ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. روزہ قبول ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 2 گناہ سے اللہ ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہاں مسجد انیس الاسلام میں آیا ہوں اور بہت سالوں سے آ رہا ہوں. میں ہمارے بھائی حضرت مفتی فلاحی صاحب کا, حضرت مولانا شعیب صاحب کا, آپ تمام کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے. ابھی افطاری کا وقت قریب ہے, ہماری دعائیں قبول ہوگی. افطاری سے پہلے جو بندہ دعا مانگتا ہے اور اتنے
بڑے بڑے لمبے روزہ رکھنے والے، اس میں کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا، آج آمین کہے گا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں کہ بار بار یہاں آنے کا موقع ملتا ہے اور مسجد میں بیان کا موقع آپ لوگ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تمام مستورات جو ریسیور پر سنتی ہیں ان کا بھی میں بہت دل و جان سے شکریہ ادا کرتا، اور سب سے بڑی آپ کو خوش کرنے والی بات جو آپ کے حق میں انشاءاللہ جنت میں بہت بڑا پیمانہ ہوگا، مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میرے پیاروں، ہمارے یہاں تو چونکہ کھانے پینے کا ماحول ایسا لگا ہوا ہے کہ کھانا نہ ملے وہ ہم کو آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ بھائی کھانا نہ ملے وہ ہم کو آج تک سمجھ، جیسے میں آپ کو بتاؤں ابھی بمبئی میں بارش ہوئی، ہم سنتے تھے کہ بمبئی میں بہت بارش ہے، بہت بارش ہے، لیکن اب جب مجھے ایئرپورٹ آنا تھا اور ایئرپورٹ کے پاس بھی پانی سارا بھرا ہوا تھا تو سمجھ میں آیا کہ پانی بھرنا کس کو کہتے اور آدمی کتنی پریشانی سے پہنچتا ہے۔ تو میرے پیاروں، ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ غریبی کیا ہوتی ہے، کھانا کیا ہوتا ہے، جس کو کھانا نہیں ملتا وہ کیا ہوتا۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا۔ الحمدللہ گزشتہ سال جب قربانی کا موقع آیا، لاسٹ ایئر 318 قربانی آپ کی طرف سے پہنچی ہے۔ آپ سچ بتاؤ، جن کے پیٹ میں وہ گوشت گیا ہوگا، جنہوں نے زمانے سے دیکھا نہ ہوگا، وہ جو دعا نکلی ہوگی نا وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ابھی بھی افطاری پروجیکٹ آیا تو 200 الحمدللہ پیکٹس تیار ہو کر ایسے غریب میں، یعنی اگر آپ دیکھیں، آپ تو ویسے فوٹو دیکھتے ہوں گے لیکن فوٹو کا دیکھنا الگ ہوتا ہے، شنیدہ کے بوت مانندہ دیدہ وہ ایک الگ ہوتا ہے، لیکن آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیسے بیچاری عورتیں، بچے، بیوہ، یتیم، لاچار، مجبور لائن میں کھڑے ہوتے اور آپ کی افطاری کے پیکٹ کو لے کر ایسا سمجھتے جیسے ایک بھائی نے مجھے کہا مولانا افطاری کا پیکٹ نہیں دیا، آج یہ ہمارا عید کا دن شروع ہو گیا۔ میرے پیارو، یا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا۔ ابھی تو کسی اور مدرسے کا اعلان ہوا ہے، لیکن رات کو ابھی تو جس مدرسے کا اعلان ہوا اس کے لیے آپ پورا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ، لیکن رات کو ہمارا مدرسہ فیض سلیمانی جو موٹی نرولی میں، جہاں الحمدللہ 400 بچے پڑھتے ہیں، اور اب تو میرے کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں بہت سارے ایسے بیٹھے جو وہاں پر آئے ہیں اور آ کر گئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ بہت زیادہ حفظ اسپانسر کرتے ہو۔ اللہ، یہ جو حفظ کا اسپانسر کرنا ہے نا، اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے حفظ کا اسپانسر کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں لکھا ہے ایک حافظ قیامت میں یوں کھڑا ہوگا اور اللہ اس کو جہنم کے پاس، یعنی جہنم میں نہیں، جہنم کے پاس لے جائیں گے اور اللہ کہیں گے، وہ حافظ کہے گا اللہ میرے کو جہنم کے پاس، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جہنم میں جتنے جل رہے اس میں کسی کو پہچانتا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ اس کو پہچانتا، وہ میرا چاچا ہے، ارے اس کو پہچانتا، وہ بلیک بن میں ہی رہتا تھا۔ اللہ کہیں گے اے حافظ بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے، آج جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا بغیر حساب کتاب اسے بھی جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو میرے دوستو، آپ لوگوں نے بہت سارے حفظ اسپانسر کیے ہیں، ہمارا موٹی نرولی کا مدرسہ، پھر ہمارے دوسرے دیول گھاٹ میں چلنے والا مدرسہ، اڑیسہ میں چلنے والا مدرسہ، اور بھی بہت جگہوں پر ہمارے جنگلوں میں مکاتب چلتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر ہم دعا کریں گے، 1 سال ہمیں پورا ہوا، ہم نے ڈیزیبل اور ہینڈی کیپ کا جو مدرسہ شروع کیا بالکل بروڈا میں ہائی وے پر، بھائی بروڈا تو سنا ہوگا نا، جس کو وڈودرا بھی بولتے ہیں، بروڈا بھی بولتے ہیں، بالکل آن ہائی وے، اور یہاں کچھ بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے آ کر وہاں پر معائنہ کیا۔ ہم کو صرف 1 سال ہوا، ابھی تو ہمارے وہ کرائے کی جگہ ہے، رینٹ پہ جگہ ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ بھی بولو الحمدللہ 21 بچوں نے جو ہینڈی کیپ تھے اور ڈیزیبل تھے، معذور تھے، ہم نے وہ مدرسے کا نام رکھا ہے دارالعافیہ، جس میں دین کی تعلیم بھی ہو رہی، دنیا کی تعلیم بھی ہو رہی، اور ان کو آنکھوں کا چشمہ بنانا، آنکھوں کا چیک کرنا، وہ ہنر بھی ان کو سکھایا جاتا ہے، کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے، یعنی ایسے بچے، اس میں کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کسی زمانے میں حفظ کیا تھا، ابھی بڑے ہو گئے، اب معذور ہے، وہ راستے میں یہ بروڈا کے اسٹیشن پہ اور احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتے تھے۔ الحمدللہ 21 بچوں نے ہمارے پاس رہے، کھانا پینا، اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی 4 بچے اس میں حافظ قرآن ہو گئے۔ اور ہم نے سورت میں، بروڈا میں تھا لیکن ہم نے سورت میں بھی ایک پروگرام رکھا تاکہ وہاں کے لوگ دیکھیں، اور 4 بچوں کو اللہ نے حافظ بنایا۔ میں نے کہا اللہ نے ہم کو آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہے اس کو کون روک سکتا؟ اللہ نے ایسے 4 بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ میں آپ تمام سے اور ماں بہنوں سے جو سن رہے بہت دل کی اپیل کروں گا، اب تک ہم کرائے کی جگہ پر ہے اور 21 بچے ہیں، ہمارا ارادہ بہت آگے بڑھنے کا ہے، لیکن اسی وجہ سے تھوڑا ہم آگے پیچھے ہو جاتے، موٹی نرولی کو بھی سنبھالنا، دوسرے
दूसरे जंगल के मकातिब को संभालना, फिर यहाँ संभालना, फिर महाराष्ट्र में संभालना, फिर उसके बाद में ये दारुल आफिया जो डिसेबल और हैंडीकैप बच्चों का मदरसा उसको संभालना। आप तमाम से अल्लाह का वास्ता देकर कहूँगा कि बहुत मोहब्बत के साथ आपकी ज़कात, सदका, फितरा, फिदिया जो भी हो सके आप पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके जान में, माल में, ईमान में खूब बरकत अता फरमाए। रात को तो इंशाल्लाह ये जो मैंने बात कही उसका चंदा होगा, कलेक्शन होगा, अनाउंस भी होगा, लेकिन पूरा महीना हमारे भाई मुफ्ती साहब भी यहाँ मौजूद है, हमारे मौलाना शोएब साहब भी यहाँ मौजूद है। आप जिनको भी चाहे पूरे महीने में जब चाहे जैसे चाहे पहुँचाए। एक ही दुआ करूँगा और तो क्या कहूँगा, एक दुआ करूँगा जो हदीस पाक में है कि जो इस तरीके से सदका खैरात करता है, क़यामत में जब गर्मी लगेगी और पानी पानी करता होगा, उस वक्त अल्लाह सदका खैरात करने वाले को कहेगा आजा, आगे आजा, और हमारे नबी के मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब होगा। अल्लाह वो दिन हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।